نے ایک سوال میں 3-4 سوالات کر دیے. دیکھیں یہ میں نے اپنی بریفنگ میں لکھ دیا کہ جو آج کے سرداران یہاں موجود ہیں انہوں نے کرائم کرنے والوں کے خلاف بے رحمانہ آپریشن کا مطالبہ کیا. اب آپریشن کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. سرداران ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے, حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. اب ان سے پوچھیں جو آج نہیں آئے, اب حکومت سے پوچھیں جو یہاں موجود ہے, کم سے کم انہوں نے ایک واضح اعلامیہ قوم کے سامنے, میڈیا کے سامنے رکھ دیا. جہاں تک دوسری بات ہے سب اچھا ہے, یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ کچھ بھی اچھا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے, ہم کہتے ہیں کچھ بھی اچھا نہیں. صحت کا حال برا ہے, تعلیم کا حال برا, آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. سندھ کے عوام کے نام پر آنے والی جماعت اب عوام کی جماعت نہیں, اب کرپشن کے پیسہ کے اوپر ہے. عوام مزید ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, دیکھیں میرے قائد نے یہ بات کہی اور اس پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ میرے قائد نے یہ سوال کیا کہ اگر 8 گھنٹوں میں ہم انڈیا کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں تو 80 سال سے مٹھی بھر ڈاکو اور دہشت گردوں کے خلاف آخر ہم ناکام کیوں ہیں؟ بجائے اس کے جواب دینے کے الٹا ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ آپ یہ سوال کیوں کرتے ہیں. بھائی آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا کیونکہ ہمارے بچے اغوا ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم اپنے بڑوں کے گولیوں میں چھلنی جنازے اٹھا رہے ہیں. یہ جواب آپ نے دینا ہوگا کہ ہندوستان کو کچلنے کی آپ کے اندر طاقت ہے تو ڈاکو کو کچلنے کی آپ کے اندر طاقت کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ اس کا جواب نہیں دیں گے تو یقیناً قوم سمجھے گی کہ لا اینڈ آرڈر فورسز کے جو امن قائم کرانے کی ذمہ داری جن کے کندھوں پر ہے, شاید وہ امن قائم کرانا ہی نہیں چاہتے. میں اس پہ گزارش کروں, اگر ڈاکٹر ابراہیم جتوئی صاحب نے کوئی چوری کی ہے تو میں ذمہ دار ہوں. آپ کا سوال ہو گیا, آپ جواب سنیں. اگر امیر علی خان نے کوئی چوری کی ہے, قتل کیا ہے تو میں ذمہ دار ہوں. اگر ڈاکٹر ابراہیم صاحب کے بھائی ابراہیم عادل علی خان نے کوئی چوری کی ہے تو میں ذمہ دار ہوں. لیکن شکارپور کے تھانوں پر ایس ایچ اوز کیا میرے جتوئی برادران نے رکھوائے؟ کیا آغا تیمور خان نے وہاں پوسٹنگ کروائی ہے؟ تھانے دار رکھوانے والے کون ہیں؟ ایس ایس پی کس کی سفارش پہ رکھا جاتا ہے؟ ڈی سی کس کی سفارش پہ رکھا جاتا ہے؟ ڈی آئی جی کس کی سفارش پہ رکھا جاتا ہے؟ کیا ایم این ایز اور ایم پی ایز تقرریاں اور تبادلے نہیں کرواتے؟ اگر تقرری اور تبادلے ایم این ایز ایم پی ایز کروائیں گے تو امن بھی وہی قائم کرائیں گے. حکومت ان کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں نہیں. ہاں آپ مجھے حکومت دیں, سندھ کا وزیر اعلیٰ مجھے بنائیں, اس کے بعد آپ مجھ سے سوال کریں کہ چوری کیوں ہوتی ہے. کسی چور کے خلاف پولیس کارروائی کرے. اگر ڈاکٹر ابراہیم صاحب چھڑانے کے لیے جائیں گے میں ذمہ دار ہوں. باقی گندے انڈے ہر ٹوکری میں بیٹھے ہوتے ہیں, اس کا ذمہ دار آپ سردار کو ڈال کر اسٹیٹ کو کیسے مبرہ کر سکتے ہیں؟ سرداران تو کہتے ہیں, آج امن جرگے میں کہہ رہے ہیں کہ بہرحمانہ کارروائی کریں, کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں کر 2 ارب کی بجٹ کے باوجود کچے میں ایس ایس پی بیٹھا ہوا ہے اور 1 مہینے سے ناکام ہے؟ رینجرز کچے میں بیٹھی ہوئی ہے, کیوں ناکام ہے؟ کیا میں نے ان کے پاؤں میں زنجیر ڈالے ہوئے ہیں؟ کیا میرے کسی سردار نے ان کے جو جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہے انہوں نے ان کے پاؤں میں زنجیر ڈالے ہوئے ہیں؟ کریں کارروائی, ہم آپ کو انعام پیش کریں گے, آپ کے گلے میں پھول ڈالیں گے اور آپ کو خراج تحسین پیش کریں گے. جس بھی قوم سے, جس بھی برادری سے, جس بھی قبیلے سے, جس بھی ذات سے چور ہے, ڈاکو ہے, اس کے خلاف بہرحمانہ آپریشن کریں, ہم حکومت کے ساتھ ہیں. ناکامی ہے پر الزام ہے گرینڈر ہے سندھ سمورا سمورا آئے ہڑگنجا قبیلہ کے درست ہیں ان کا سلوک کر انسان جو ہے سندھ میں ہر طریقے میں بہت کے سردار کے پاس کہ بہت سردار کے کوٹو پچو کوٹ ماتا کے مسئول ہوا قبیلہ جس میں افغانستان میں سردار نے پتر یا دیکھیں اس پہ تو یہ میرے والد کا موقف تھا
یہ میرا موقف ہے، یہ میری جماعت کا موقف ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے. ہم نے کہا کہ کچھ بھی اچھا نہیں ہے. اگر سب کچھ اچھا ہے تو وزیر اعلیٰ صاحب بغیر پروٹوکول کے اپنی فیملی کو مغرب کی نماز کے بعد ذرا قدرپور سے پھل تک کا سفر کرائیں. اگر سب اچھا ہے تو وزیر داخلہ اپنے بیٹے کو اکیلی کار میں بٹھا کر ذرا جیکب آباد سے شکارپور تک کا سفر کروائیں. اگر سب کچھ اچھا ہے تو آئی جی سندھ صاحب اپنے بیٹے کو سکھر سے کشمور تک کا مغرب کی نماز کے بعد سفر کرائیں. اگر سب اچھا ہے تو پھر ہمارے ڈی آئی جی صاحب اپنے بچوں کو اکیلی گاڑی میں بغیر پروٹوکول کے سفر کروائیں. ذرا گھوٹکی کے کچے کا پتہ چل جائے گا. کچھ بھی اچھا نہیں ہے. سرداران کے بیٹے اغوا کیوں نہیں ہو رہے، کیوں ہو رہے ہیں، کہاں ہوں گے کہاں نہیں ہوں گے. دیکھیں میں ابھی امن کے لیے قدم آگے بڑھایا ہے، اس لیے میں اب میٹھی میٹھی باتیں کروں گا، کڑوی نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں سندھ میں امن چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جو سرداران نہیں آئے وہ دوبارہ آئیں. 30 جولائی کو ہم نے دوبارہ ان کو بلایا ہے اس امید کے ساتھ کہ وہ تشریف لائیں گے. اگر 30 جولائی کو بھی وہ تشریف نہیں لائے تو ایک واضح حکمت عملی کے ساتھ ہم میدان میں ہوں گے. پھر واضح طور پر ہم اس موقف کو جو ہے وہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی جو ان کے بارے میں تاثر ہے وہ درست ہے. کم سے کم آج جو سرداران یہاں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ایک واضح امن کے لیے پیغام دیا ہے، میڈیا بھی ان کو اپریشیٹ کرے اور سندھ کی عوام بھی ان کو اپریشیٹ کرے. آج میں نے کوئی خون کا فیصلہ نہیں کیا، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے والد کے خون کے لیے 11 سال عدالت کے دروازے کھٹکھٹائے. ہائی کورٹ نے ڈیسیجن ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ دیا کہ اے ڈی سی کا کیس ہے، 6 مہینے کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے. میرے والد کے کیس میں مجھے 11 سال کے بعد ادھورا انصاف دیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے فیصلہ کب ہوا ہے؟ دسمبر کے مہینے میں. دسمبر کے مہینے میں میں ہائی کورٹ گیا ہوں اپیل لے کے کہ اس فیصلے کے خلاف مجھے سنا جائے. 8 مہینے گزر گئے ہیں، ہائی کورٹ نے ابھی تک میری درخواست کو لگایا بھی نہیں ہے سماعت کے لیے. جب عدالت انصاف نہیں دے گی تو پھر لوگ کہاں انصاف کے لیے جائیں گے؟ عدالت انصاف دے، سستا انصاف دے، تکڑا انصاف دے تو پھر سرداروں کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جب عدالت دوسرے لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو ظاہر ہے کہ انصاف کے لیے پھر سردار اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. اس پہ حکمرانوں کو بھی اور عدالتوں کو بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیا اس تحریک میں آپ کے شامل ہے کہ جو لوگ سرکار شامل نہیں ہوں گے کہیں پر کسی اسٹیج پہ جا کے آپ انہیں ڈسکلوز کریں؟ ضرور کروں گا. میں آج بھی میں نے وہ لسٹ میڈیا کو جاری کر دی ہے جن جن کو دعوت نامے دیے گئے تھے. جو آج یہاں تشریف لائے وہ آپ کے سامنے 130 میں سے 14 تشریف لائے، باقی تشریف نہیں لائے. ان کو ہم نے 30 جولائی کو دوبارہ دعوت دی ہے اور 30 جولائی کو 24 آج شریک ہیں، باقی تشریف نہیں لائے. ان کو ہم نے 30 جولائی کو ان سمیت ان کو بھی دوبارہ دعوت ہے. ہم دوبارہ 30 جولائی کو بیٹھیں گے. اگر وہ 30 جولائی کو نہیں آئے تو 14 اگست کو کشمیر سے کراچی تک امن مارچ ہوگا. تو ظاہر ہے کہ پھر ہم ان کو ڈسکلوز بھی کریں گے اور ان سے سوال بھی کریں گے. جی میں تو کہہ چکا اپنے پریس بریفنگ میں نے اس کا مطالبہ کر لیا کہ ہیوی ہتھیار، جدید ہتھیار، اینٹی ایئر کرافٹ گنیں جو پولیس کے پاس نہیں، حکومت کے پاس نہیں، وہ کچے تک کیسے پہنچی، اس کی وضاحت اداروں کو کرنی ہوگی. بارڈر سے لے کر کچے تک جو بھی متعلقہ ادارے ہیں وہ بتائیں کہ یہ ہتھیار کچے تک کیسے پہنچے.
سندھ کے لوگ اس صورتحال میں آئیں، میرے بازو بنے، میں خالد محمود سومرو کا بیٹا ہوں، اس کی طرح لڑوں گا، گردن کٹوانی پڑی تو کٹوا دوں گا، لیکن دھرتی کے لیے سودے بازی نہیں کروں گا۔ عوام کے جان، مال، عزت، آبرو کے تحفظ کے لیے جس حد تک مجھے جانا پڑا میں جاؤں گا، لیکن پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جی موجے جماعت جو قائد مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرمائندو ہو، جے مقتول جو قاتل نہ ملے ان مقتول کی قاتل حکومت ہے۔ جے جان محمد مہر جا قاتل نتھا ملن تب وہ پیرا گھنو کتھے جان محمد جے قتل جا پیرا حکومت کی طرف نتھا ملن۔ جی جناب آصف علی غداری صاحب سے امن کی امید رکھنا ببرن قادر رکھنے کے مترادف ہے۔ بہت شکریہ۔